السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ القلم کل مکمل کر لی تھی۔ 29ویں سپارے کی تیسری سورت سورۃ الحاقہ آج شروع کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحاقہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ حمزہ کو لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے۔ ہا کے بعد الف ہے، الف پر بڑا مد لکھا ہوا ہے، تو ہم نے ابھی 5 الف کی مقدار ہا کو کھینچنا ہے۔ پھر کھینچنے کے بعد پھر ہم اس کو قاف سے ملا دیں گے، یعنی 5 الف کی مقدار ہا کو کھینچیں گے، اس کے بعد قاف سے ملا دیں گے۔ قاف پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی، اور قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ملحقہ میم کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے۔ میم کے بعد حروف مدہ میں سے 2 الف ہیں، لیکن دونوں کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ میم کے بعد جو لام ہے وہ ساکن ہے، لہٰذا میم کے بعد ڈائریکٹ ہم لام سے میم کو ملا دیں گے۔ یہاں پر وہی چیزیں بیان ہوں گی جو یہ پچھلے میں نے بتلائی ہیں، وہی سب چیزیں یہاں بھی ہوں گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ واو کو صاف کر کے پڑھیں گے، میم کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس لیے کہ میم کے بعد الف پر مد ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ کو دال سے ملا دیں گے، اس لیے کہ دال ساکن ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے دال کو تھوڑا سا ہلائیں گے، یعنی دال پر آواز کو ہلایا جائے گا۔ را کو موٹا پڑھنے کے ساتھ را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ملحقہ کذبت کاف کو ذال سے ملا دیں گے، اس لیے کہ ذال پر تشدید ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ با کو تا سے ملا دیں گے، اس لیے کہ تا ساکن ہے۔ ثمود سا کو بالکل باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے۔ میم کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وعاد واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دال پر تنوین ہے، لیکن اقلاب کے قاعدے سے، یعنی تنوین کے بعد با آ جائے، دیکھیں یہاں پر با آ گیا، اور دال پر تنوین بھی ہے۔ ہم نے پڑھنا تو ایسے تھا عادن، لیکن اقلاب کے قاعدے سے، یعنی تنوین کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھنا ہے، تو ابھی ہم پڑھیں گے وعاد بالقارعہ۔ با کو لام سے ملا دیں گے، اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قاف کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ را پر زیر ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔
فا کو صاف کر کے پڑھنا ہے. فا کے بعد تو الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے اس لیے کہ اس پر زبر آ گیا. اب یہ حمزہ بن گئی ہے تو حمزہ کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر غنہ یعنی ناک میں آواز کو لے جائیں گے. میم کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گئی لہٰذا غنہ کرنے کے بعد ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. ثمود فأهلكوا حمزہ کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے. لام کو بغیر کھینچنے پڑھنا ہے. کاف کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ کاف کے بعد حروف مدہ میں سے واو آ گیا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا اگلے صفحے پر چلتے ہیں. بالطاغیہ با کو طا سے ملا دیں گے اس لیے کہ طا پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یہ سب کرنے کے بعد پھر طا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے اس لیے کہ طا کے بعد الف ہے. غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ غین موٹے حروف میں سے ہے. یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی. بالطاغیہ وَأَمَّا واو کو صاف کر کے پڑھیں گے. حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے. پھر حمزہ کو ہم نے میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے. تشدید ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. عاد عین کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے اس لیے کہ عین کے بعد الف ہے. دال پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ با کو بغیر کھینچنے پڑھنا ہے. صاف کر کے پڑھیں گے. را کو باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ را کو پھر ہم یا سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے اور را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے اور ہا پر تنوین ہونے کی وجہ سے ہا پر غنہ یعنی اخفا کیا جائے گا. صارن صاد کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ صاد میں سیٹی ادا کریں گے اور صاد کو را سے ملا دیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یہاں بھی صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. را کو باریک کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے دو زیر ہیں اور را پر غنہ نہیں کریں گے. عاتیہ عین کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. تا کو باریک کر کے پڑھیں گے. گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا سین میں سیٹی ادا کریں گے. پھر سین کو خا سے ملا دیں گے اس لیے کہ خا پر تشدید ہے. تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را بھی موٹا پڑھا جائے گا. ہا کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. علیہم عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. لام کو یا ساکن سے ملا دیں گے. ہا کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے اور بغیر غنہ کے ملانا ہے. سبع سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کو با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے. با پر قلقلہ کیا جائے گا. عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. لیال وثمانیۃ لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ یا کے بعد الف ہے. یہ الف لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو الف حروف مدہ میں سے ہے لہٰذا یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. لام کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو پر تشدید ہے. ادغام کے قاعدے سے یہ تنوین ختم ہو جائے گی. لام کا ہم بالکل ادغام کر دیں گے واو کے اندر یعنی تنوین کو ختم کر کے. کیسے؟ لیال
پڑھنا تو چاہیے تھا لیالن، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں لیوں۔ یہ ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کے ساتھ کریں گے۔ سا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچنے پڑھنا ہے۔ گول تا وقف میں ہا بن جائے گی، لیکن جب وقف نہیں کریں گے پھر اس کو ہم تا پڑھیں گے۔ لیال وثمانیة ایام، حمزہ کو یا سے ملا دیں گے، اس لیے کہ یا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور یا کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گی۔ حسوماً، ہا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، سین کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور سین کو واو سے ملا دیں گے، میم پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى، فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اسی طرح ہا کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ صاد کو را سے ملا دیں گے اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را سے پہلے زبر ہے، عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کأنہم، کاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف کے بعد تو آپ کو الف لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، لیکن الف نہیں ہے کیونکہ اس پر زبر آ گیا، اب یہ حمزہ بن گیا۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، حمزہ کو نون سے ملا دیں گے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کیا جائے گا۔ ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ اعجازو، حمزہ کو عین سے ملا دیں گے، اس لیے کہ عین ساکن ہے، جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نخل خاویہ، نون کو خا سے ملا دیں گے، اس لیے کہ خا ساکن ہے اور خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ خا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اس لیے کہ خا کے بعد الف ہے۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیة ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا ختم ہوا چاہتا ہے، ایک بار روانگی کے ساتھ سبق پڑھاؤں گا، اس کی الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔